والسلام نے وہ شرط بھی قبول فرما لی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر تمہارا کوئی بندہ مدینہ سے چلے گا اور مکہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ سے نکلے گا اور مدینہ جائے گا تو تم اسے واپس کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ 10 سال کے امن کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اب حضور نے اس معاہدے کے مطابق صحابہ سے یہ فرمایا بھئی اس سال اب ہم مکہ میں نہیں داخل ہوں گے، واپس جائیں گے۔ دستخط ہو گئے، مہر لگ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین احرام کی حالت میں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم مکہ میں داخل کب ہوں گے، مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس سال ہم داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اب معاہدہ ہو گیا۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ دل گرفتہ ہوئے، پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، خاموش بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ بھئی اصحاب آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیں۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی ایک صحابی نہیں اٹھا۔ اب حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا، بھئی میں تم سے مخاطب ہوں کہ اٹھو اور اٹھ کر اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کرو، یہ احرام کھولو، واپس چلتے۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابہ ہیں جو مصطفیٰ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر دل گرفتہ ہیں، پریشان ہیں، خاموش ہیں، ہل نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے میرے اصحاب اٹھو، قربانی کے جانور ذبح کرو۔ ان میں سے کوئی نہیں نکلا۔ عمومی طور پر یہ روایت ہمارے علماء سناتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام یہ کیفیت صحابہ کی دیکھ کر آپ اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور حضور جا کر فرماتے ام سلمہ دیکھ رہی ہو انہیں؟ میں نے انہیں 3 مرتبہ کہا ہے کہ اٹھو، اٹھ کر اپنے جانور ذبح کرو، مگر میری بات پر یہ اٹھے نہیں۔ اور اماں جی عرض کیا کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت یہ دل گرفتہ ہے، آپ ان پر خفا نہ ہوں، یہ پریشان ہے، بے چین ہے، یہ تو سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے آئے اس لیے کہ مکہ میں داخل ہوں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اب انہیں یہاں سے واپس جانا پڑ رہا ہے، تو حضور یہ دل گرفتہ ہے، یہ پریشان ہے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ میں عرض کرتی ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور اپنے قربانی کے جانور آپ ذبح کرنا شروع کر دیں۔ حضور جب آپ ذبح کریں گے تو یہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر دیگر اصحاب بھی اٹھے، صحابہ اکرام اٹھے، پھر اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کے نور سے پوری کائنات منور ہے، یہ عقل، شعور، فہم، فراست، ادراک یہ تمام ملا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے اور صدقے سے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام مشورہ فرما رہے ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ان معاملات کو لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے معاملات کو، مزاج کو سمجھنے کی کیفیت ہے، اور ہمارے گھروں میں امن کو تباہ کرنے والی چیز یہ آج تقریر نہیں ہے، آج تو دل کی باتیں ہیں جو آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر عزیز بیٹے محمد نوید کو کہ یہ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک پہلو کو خاص طور پر نگاہ میں رکھیں۔ شوہر نخوت میں آتا ہے عموماً،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ہو گئی، چونکہ یہ میری ملکیت ہے، اس پر میں جیسے چاہوں حکم چلاؤں، اور اپنی بیوی کے والدین کی تکریم میں بھی کمی کی طرف لے کر جاتے ہیں بات۔ ایسا نہیں ہے، شوہر پر لازم ہے کہ جتنا ادب احترام اپنے والدین کا کرتا ہے اتنا ہی ادب احترام اپنی بیوی کے والدین کا بھی کرتا ہے، اور بیوی کے فرائض میں ہے کہ جتنی تکریم جتنا احترام وہ اپنے ماں باپ کا کرتی ہے اس سے بڑھ کر اپنے شوہر کے والدین کا کرے، یہاں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک اور بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اصل خوبی کیا ہے۔ یہ مخلوق جسے اللہ رب العزت نے اپنا نائب قرار دیا ہے، جس کے ساتھ پر اللہ کی نیابت کا تاج ہے، اس مخلوق کو بے شمار خوبیاں دی، مگر اس کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ انسان ہی کیوں چنا؟ اس پر کبھی غور کیجیے۔ کوئی اور لفظ بھی تو ہو سکتا تھا، فقط یہ کیوں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں؟ اس مخلوق کے لیے کوئی اور نام کیوں نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کا نام اس کی فطرت اور خوبی کے مطابق رکھا۔ جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوتا ہے، وہ ہماری نگاہوں میں نہیں آتا۔ جن ہے اصل میں جن یون سے، جن یون کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ جو جنون، اس لیے جنون ہے کہ یہ عقل کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اور جن اس لیے جن ہے کہ یہ ہماری نگاہوں سے چھپا رہتا ہے، اس لیے اس مخلوق کو رب نے جن فرمایا۔ انسان کو انسان اس لیے فرمایا کہ اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے انس رکھا ہے، الف نون اور سین، محبت۔ ہر انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ محبت کے بغیر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، شعور والا ہو، محبت ضرور کرے گا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلی محبت یہ کرتا ہے تو اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنی ذات، اپنے کھانے پینے کا اہتمام، اپنے بننے سنورنے کا اہتمام، اپنی حفاظت، یہ پہلی محبت وہ اپنی ذات سے کرتا ہے۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عبادات، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کے قریب ہو جائیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ کوئی اور طریقہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے؟ تو آج ہم اس طریقے پر بھی بات کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے کسی مرشد کامل سے کہتا ہے نا کہ مرشد میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، تو اس کا پہلا درس یہ ہوتا ہے کہ تیرے مزاج اور فطرت میں رب نے جو محبت رکھی ہے اس کو بڑھانا شروع کر دو۔ پہلی محبت، اسے تصوف میں کہتے ہیں دوائر محبت، محبت کے دائرے۔ جتنی محبت تو اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے اتنی محبت تو اپنے اہل خانہ سے کر، اپنے ماں باپ سے پیار کر، بہن بھائیوں سے پیار کر، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے پیار کرے، بچوں سے پیار کرے، جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کر۔ جب یہ بندہ اتنی ہی محبت اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، بیوی بچوں سے کرتا ہے تو مرشد کامل اگلا درس دیتا ہے، اب جتنی محبت اپنے اہل خانہ سے کرتا ہے اتنی ہی محبت اب تو پڑوسیوں سے بھی کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک فرمان ہے کہ پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ تحائف دیتے رہو، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، کہ جسے لوگ حقیر جانے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تو خود مرغن غذائیں کھائے اور تیرا پڑوسی بھوکا رہے۔ نہیں، صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل باتیں ہو رہی تھی، ان کے حقوق کا ذکر ہو رہا تھا، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ جلد حکم نازل ہوگا کہ جائیداد میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہے. یہ تمہارے فرائض میں ہے کہ جتنی محبت تو اپنی ذات سے کرتا ہے اتنی محبت اپنے گھر والوں سے کر. پھر دوسرا دائرہ، اتنی ہی محبت اب تو اپنے پڑوسیوں سے کر. جب اس بات پر پورا اترتا ہے تو پھر مرشد کامل ہمیں اگلا درس دیتا ہے کہ بھی اب اپنی محبت کے دائرے کو بڑھاؤ اور پھیلاؤ. کہاں تک پھیلاؤ مرشد؟ پورے قبیلے اور برادری تک. جتنی محبت تو اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنے خاندان اپنے گھر سے کرتا ہے، اتنی محبت اپنے قبیلے اور برادری سے بھی کر. یہ نہ ہو کہ غریب رشتہ دار آئے تو اسے باہر بٹھا دو، امیر آئے تو اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، غریب آئے تو گھر میں بنی ہوئی پرانی دال کو تم اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دو، امیر آئے تو اس کے لیے مرغن غذائیں تیار کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھئی تیرا قبیلے کا بندہ ہو، تیری برادری ہو، سب کی تکریم کر. یہ نہ دیکھ کہ امیر کون ہے غریب کون ہے، عمر میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. جب سب سے تو پیار کرے گا تو اب مرشد کامل اگلا دائرہ دیتا ہے چوتھا، کہ تو اپنے عقیدے سے پیار کر. تیرا عقیدہ کیا ہے؟ جب عقیدے سے پختگی اور پیار ہوگا، یہ وہ خطرناک دائرہ ہے جہاں ہم پھنس جاتے ہیں. اپنے عقیدے کو درست مان کر دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں. اسلام اس کا بھی قائل ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے سے پیار کر. پھر اس کے بعد کا اصول یہ ہے کہ اب ہے دائرہ اسلام کا دائرہ. جو تیرے اندر پیار ہے، محبت ہے، اس دائرے کو اپنے عقیدے سے نکال کر تمام مسلمانوں تک پھیلا دے. وہ مسلمان اس کا عقیدہ کیا ہے یہ نہ دے، وہ رفع یدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کر، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، تیرا عقیدہ تیرے ساتھ. یہ دیکھ کہ اس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں. اس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح پیار کر جیسے وہ اپنی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے. جب یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ پورا پیار کر گزرتا ہے. اے مرشد، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی پیار کر لیا، پڑوسیوں سے بھی محبت رکھی، اپنے قبیلے سے بھی پیار ہے، عقیدے کو بھی مضبوط کیا، مسلمانوں سے بھی محبت کی ہے. اے مرشد، اب کیا کروں؟ تو مرشد کامل کہتا ہے کہ ہاں، اب تو اپنے پیار کے دائرے کو اور بڑھا دے. مرشد کہاں تک بڑھا؟ اب تو اسلام کے دائرے سے نکل کر انسانیت کے دائرے میں. پورا انسان، وہ انسان رب کو مانے یا نہ مانے، بحیثیت انسان تم اس سے پیار کرو. وہ مسلمان نہ بھی ہو تو پھر بھی پیار کرو. کتنا پیار، کیسا پیار؟ بھئی اسی طرح پیار کرو نا جس طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ کی محفل میں غیر مسلم آیا کرتے، ہندو آیا کرتے، شودر آتے، وہ شودر جنہیں برہمن اپنی محفلوں سے اٹھا دیا کرتے، اٹھا کر دھکار دیا کرتے. میلے کچیلے بدن کے ساتھ، پھٹے لباس کے ساتھ، وہ جب قریب آتے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ مسکرا کر قریب، بیٹا میرے قریب آ جاؤ. حالانکہ غیر مسلم اسے وہ پیار کرتے اور پھر کھانا کھلاتے، یوں کھلاتے کہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس غیر مسلم کے منہ میں ڈال دیں. یہ تھا وہ عمل جس نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا. آپ کے حق پر، آپ کے ہاتھ پر، دستے حق پر بیعت ہوئے تھے انسانیت کے ساتھ پیار کر، کیونکہ تیری ذات کے اندر رب نے پیار رکھا ہے. یا اللہ، ہم نے اب محبت کے دائرے بڑھاتے بڑھاتے ہم آگے انسانیت تک.
اس انسان کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، یہ دیکھو ہے تو انسان نا، نسل آدم سے ہے، اگر آج وہ مسلمان نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تیرے پیار محبت توجہ کے بعد وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ جب اس نے یہ محبت کا دائرہ بھی پورا کر لیا تو پھر مرشد کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے اے مرشد یہ بھی کام ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب محبت کے دائرے کو اور بڑھایا جاتا ہے، ساتواں دائرہ۔ مرشد کامل کہتے ہیں کہ اب تیری محبت زمین کی تمام مخلوقات پر ہونی چاہیے، مخلوقات ارضی سے تم پیار کرو، محبت کرو، اور اس مقام پر پہنچنے والا صوفی وہ درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹتا، اس مقام پر پہنچنے والا صوفی محبت کرنے والا وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے شکار نہیں کھیلتا، وہ جانور کی پیٹھ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، بلکہ یہاں پر تو صوفیہ میں یہ بات بھی مشہور ہے، یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر یہ کتا جو نجس العین ہے، جس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر یہ گیلا کسی کے بدن کے ساتھ لگ جائے تو وہ پلید، اگر اس کی تھوتنی لگ جائے تو جہاں لگے وہ جگہ پلید۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نجس العین سے ہم دور رہیں۔ اگر کسی کتے کے جسم پر زخم لگ جائے اور اس زخم میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کا زخم کھلا ہوا، اس کے بدن کے اندر زخم کے اندر لگے ہوئے کیڑے ہمیں دکھائی دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ آئے، دور سے پتھر مار کر سے بھگا دیا جائے، یا اگر یہ بے سدھ پڑا ہے تو ہم ناک پر رومال رکھ کر گزر جائیں کہ یہ نجس العین ہے، پلید ہے، اس کے زخم ہیں اور زخموں میں کیڑے ہیں، کہیں ہمارا کوئی لباس نہ لگ جائے۔ مگر اس کے برعکس وہ بندہ جو محبت کے دائرے پورے کرتا جا رہا ہے، جو اپنی فطرت کے مطابق تمام انسانوں سے بھی محبت کر چکا، اب اللہ کے حکم کے مطابق مخلوقات کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کے مرشد نے کہا ہے کہ اب مخلوقات ارضی سے پیار کر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ درویش جب دیکھتا ہے کہ کسی کتے کے بدن پر زخم اور ان میں کیڑے ہیں تو وہ اپنے پگڑی کے پلو کے ساتھ ان کے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ کہ یہ ہے تو رب کی مخلوق ہے نا۔ لوگ اسے کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، لوگ کہیں گے کہ یہ مجذوب ہو گیا، اسے حلت و حرمت کی سمجھ نہیں، مگر اس کے پیش نظر ایک بات ہوتی ہے کہ یہ بھی رب کی مخلوق میں سے ہے۔ God love those who love the creature of God۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو رب کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رہنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے کوئی کتا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے اصول کو جانتے تھے۔ جب یہ پیار کے دائرے کو ہم بڑھا کر پوری مخلوق پر پھیلا دیتے ہیں تو پھر مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ مرشد اب بتا کیا کریں؟ اب ہوگا اچھا زمین کی ساری مخلوقات ہو گئی، اب آخری دائرہ یہ ہے کہ تو آسمانی مخلوقات سے بھی پیار کر۔ اس مقام پر پہنچنے والا آسمانی مخلوق سے پیار کیسے کرے؟ کیا کرے؟ جب سورج کو گرہن لگ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم ایکس رے اٹھائیں اور سورج کو دیکھنے کی طرف جائیں، ایسا نہیں کرتا۔ وہ صوفی بندہ جو محبت کے تمام دائرے پورے کرتا ہوا اس مقام پر آیا ہے، جب یہ دیکھتا ہے نا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو یہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ اس پر کرم فرما دے۔ اگر چاند گرہن ہے تو یہ اپنا سر سجدے میں رکھے گا۔ اگر کہیں سے بادل امٹ کر آ رہے ہیں، کالے بادل دکھائی دیے، عام لوگ یہ کرتے ہیں بھی موسم اچھا ہو رہا ہے، چلو کہیں سے بیسن لے کے آئے، پکوڑے تلتے،
مگر صوفی بندہ کیا کرتا ہے؟ جو اس مقام پر پہنچا ہوتا ہے، جو بادل دیکھتا ہے نا تو اندر سے بے چین ہوتا ہے. ذرا ہوا تیز چلی، آندھی آئی تو بے چین ہو گیا. مسجد کی راہ لیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کر کے پیش کر کے سر سجدے میں رکھتا ہے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ اس بادل میں خیر کی بارش ہو، سبحان اللہ، یا اللہ اس آندھی میں خیر کی ہوا ہو، تیری مخلوق پریشان نہ ہو. یہ ہیں وہ محبت کے دائرے. اب اپنا تجزیہ ہم کرتے ہیں، کیا اسلام کی ان اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی محبت کے دائروں کو بڑھایا ہے؟ ہم تو اپنی ذات کی محبت سے باہر نہیں نکلے. جو پہلی محبت اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ ہے، ماں پکار رہی ہوتی ہے، بیٹا سنتا نہیں، باپ بلاتا ہے تو بیٹا منہ موڑ کر چلا جاتا ہے. بیٹے اور بیٹی موجود ہیں تو ماں باپ ان میں عدل نہیں کرتے. نہیں، اصول کے مطابق ہونا چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب کے قریب ہو جاؤ تو پھر محبت کے ان دائروں کو بڑھاتے چلے جاؤ. اچھا بھی اگر ساری محبت کی ترتیبیں بن گئی انہی اصولوں کے مطابق تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ پھر ہم کس مقام پر ہوں گے؟ یہ پھر وہ مرحلہ ہوگا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ، خدا پوچھتا ہے ہاں میرے بندے تو بتا کہ تو نے میری مخلوق سے محبت کی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابراہ. اب یہ بھی حدیث سن لیجیے. ہم بندے کو پہچانتے ہیں تو اس کے لباس سے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہوئی. ہم ظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ بڑی گاڑی پر آیا، لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا بندہ ہے، جھک جھک کر اسے ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اندر اس کے تعفن بھرا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر غلاظت کا ڈھیر جمع ہوا ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خراب سا لباس ہے، اجڑے ہوئے اس کی حال ہیں، بکھرے بال ہیں، گرد و غبار ہے چہرے پر. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، چلو بھی اٹھ جاؤ، جاؤ اٹھو محفل سے. حضور کا فرمان پیش نظر رہے رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابراہ. کہ وہ لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہو، جن کی ظاہری حالت دیکھ کر لوگ انہیں اپنے دروازوں سے اٹھا دیں اور کہیں کہ جا بابا معاف کر اٹھ. حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو ہلکا نہ لینا. ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں تو رب کیا فرماتا ہے جب یہ قسم اٹھا کر کہہ دیں اے اللہ تجھے تیری شان ربوبیت کی کا واسطہ ہے، اے اللہ اس کام کو ایسے کر دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ قسم اٹھا کر کوئی کام کرتا ہے نا، کہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ویسا کر دیتا ہے جیسا اس کا یہ بندہ چاہتا ہے. بندوں کی ظاہری حالت پر نہ چاہتا، صرف اتنا دیکھو کہ یہ رب کے حکموں کے مطابق کتنا چلتا ہے، رب کی مخلوق سے پیار کتنا کرتا ہے. اور آج کا یہ درس مان لیں، تقریر مان لیں، گزارش مان لیں، نصیحت مان لیں، اور رب کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہونے کا ذریعہ مان لیں. اللہ رب العزت آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بارک وسلم. یا الہ العالمین خیر کے معاملات، یا اللہ اس ہوا میں خیر ہو، یا اللہ اس ہوا میں خیر ہو، اس موسم میں خیر ہو، یا اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے
تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں یا اللہ. موسم کا تغیر و تبدل ہے تیرے بندوں کے لیے فائدے مند ہو یا الہ العالمین. تو رحم فرما, کریم ہے, کرم فرما. اے پیارے اللہ اس عزیز بیٹے محمد نوید اس کو یا اللہ برکتیں عطا فرما یا اللہ. زوجین کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس عزیز بیٹے کو توفیق عطا فرما کہ اپنی اہلیہ کے والدین کا ادب احترام کرتا چلا جائے. اس عزیزہ بیٹی کو یہ توفیق عطا فرمانا کہ اپنے شوہر کے والدین اور اعزاء و اقربا کا احترام کرتی چلی جائے یا اللہ. اس رشتے کو خاندان کے لیے, عزیز رشتے داروں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, معاشرے کے لیے اچھا بہتر آسن ثابت فرما. اے اللہ تو علیم و خبیر ہے یا اللہ. یہ تقریب محبت سے سجائی یا اللہ, اس محبت کو قبول فرما. موسم کے تغیر و تبدل میں یا اللہ برکتیں رکھ, رحمتیں عطا فرما, پریشانیوں سے محفوظ رکھنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم.